عالمی بینک نے 2023 کے لیے پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% رہنے کا اندازہ لگایا ہے۔ سال 2022 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 24% سے زیادہ رہی۔ ڈاکٹر زبیر اقبال ماہر معاشیات ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے اس رپورٹ اور عالمی سلو ڈاؤن کے پاکستان کی معیشت پر اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، عالمی معیشت کی کم ہوتی شرح نمو کا پاکستان پر کتنا اثر پڑا ہے؟ ریمیٹنسز یا ترسیلات کے نمبر اگر ہم دیکھیں تو ان میں تو کمی آ رہی ہے۔ دیکھیے، یہ درست ہے کہ یقیناً چونکہ تمام عالمی اکانومی کی بری حالت ہو چکی ہے، اس لیے پاکستان پر اس کا اثر اندازی تو ہونی تھی، لیکن یہ یاد رہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں بڑی حد تک انٹرنل ہیں، ایکسٹرنل نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں اور امپورٹس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بڑی حد تک پاکستان کی اکنامک پوزیشن کی جو حالت ہے وہ ڈومیسٹک ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے، کیونکہ ہم پچھلے 2-3 سال سے اس قسم کی مشکلات کو فیس کرتے رہے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں دیکھنا ضروری یہ ہے کہ آیا پاکستان میں اگر گلوبل اکانومی کی کمزوری زیادہ بڑھتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ بڑی حد تک جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ڈیٹا ہمارے سامنے ہے اس کی بیسس پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر گلوبل اکانومی کمزور ہو بھی جائے تو پاکستان پہ اس کا اتنا میجر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی حد تک پاکستان کا باقی دنیا کے ساتھ تعلق، اکنامک تعلق جو پہلے سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں ڈیٹ بہت بڑھ چکا ہے، ڈومیسٹک جو سیونگ ریٹ بہت کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں انڈیپینڈنٹلی چاہے دنیا میں کچھ ہو نہ ہو، پاکستان کے اندر گروتھ کم ہوگی اور انفلیشن بڑھتی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے ہم روس کی جنگ کو رکھیں اور کووڈ کی عالمی وبا کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور ایکسٹرنل فیکٹرز میں خاص طور پہ، اور انٹرنل فیکٹرز میں ڈیفینیٹلی سیاسی عدم استحکام ہے، سیلاب کی تباہی ہے، اور جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ جو ڈیٹ کا ایک ایشو ہے پاکستان کا اس وقت کافی حد تک پائل اپ ہو چکا، تو زیادہ فیکٹر ان کون سی چیز کرتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسے فیکٹرز تھے جو کہ پہلے اثر انداز ہو چکے ہیں، ان کی اثر اندازی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرے فیکٹرز جو وہ زیادہ اہم ہیں، ڈومیسٹک انسیکیورٹی، اور جسے کہنا چاہیے کہ پالیسی پیرالائسس ایک یقیناً معاملہ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ پراپر پالیسیز بھی استعمال کر لیں تو گروتھ اس لیے نہیں بڑھے گی کیونکہ ڈومیسٹکلی ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی۔ اب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جنیوا کانفرنس سے جو فنڈز مل رہے ہیں پاکستان کو، جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے آپ؟ یہ چونکہ امداد کی بات تھی، اور پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے 9 بلین مل گئے ہیں، وہ 95% پروجیکٹ فائنینسنگ ہے، اور وہ بڑی حد تک آئندہ اگلے ملک کو اگلے سالوں میں وہ ڈسپرس ہوگی، وہ ابھی ڈسپرس نہیں ہوگی، تو ایسی کنڈیشن میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے۔ بالکل لاسٹ پہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے اگر آپ بتا سکیں کہ پاکستان کے معاشی لحاظ سے سٹیبل ہونے کے امکانات آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر عاطف میاں کے مطابق تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا۔ یس، ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے، ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ بڑی حد تک سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا جو لینڈنگ کنٹریز ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ کو پوسٹ پون کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کو کسی حد تک کچھ مدد ملتی ہے، لیکن پاکستان کو میجر فورن انفیوژن چاہیے، میجر فورن فائنینسنگ چاہیے۔ اگر ڈومیسٹک جو سیونگز ہیں ان کو نہیں بڑھایا گیا، چونکہ ڈومیسٹک سیونگز کم ہے اور ان کو نہیں بڑھایا جا رہا، تو اس وقت فورن بورنگ پر ڈپینڈنس ہوگی، لیکن کوئی ملک آپ کو اس وقت فورن بورنگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی کیپیبلٹی ایسی نہیں کہ اس کو ریپے کر سکے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک کیش 22 قسم کی مشکل پیدا ہو چکی ہے کہ نہ تو ہم ڈومیسٹکلی کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہم ایکسٹرنلی کوئی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے معاشی لحاظ سے، اور آف کورس گلوبل اکانومی میں جس طرح سے ایک سلو ڈاؤن ہے، اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہے، اس پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔